الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں محبت اہل بیت کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، البتہ میرے اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے محبت کیا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں جو مضمون بیان ہوا وہ بڑا ہی واضح ہے کہ سرکار تبلیغ رسالت پر اور تبلیغ احکام پر فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور نبی کو اللہ رب العالمین نے نبوت کا جو فریضہ سونپا ہوتا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ احکام الہیہ لوگوں تک پہنچائے، اور اس فریضے کی ادائیگی میں اسے اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ لوگوں سے اس فریضے کی ادائیگی میں کسی معاوضے کا طلبگار نہیں ہوتا۔ باقی انبیاء بھی احکام الہیہ کی تبلیغ کرنے پر، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، سرکار بھی معاوضے کے طلبگار نہیں ہیں۔ البتہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا کہ محبوب انہیں اتنا ضرور فرما دیں کہ میرے جو قرابت والے ہیں ان سے محبت ضرور کرنا، اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرابت والوں سے محبت کرنے کو جو لازم قرار دیا گیا کہ ان سے محبت لازمی کرنا، یہ کیوں لازم قرار دیا گیا؟ اس کی مختلف توجیحات ہیں، مختلف اس کی وجوہات ہیں۔ محبت اہل بیت کو امت پر لازم اس لیے کیا گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کے یہ علم بردار ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے یہ محافظ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا یہ پرتو ہے، یہ عکس جمیل ہیں۔ تو جو اہل بیت سے محبت کرے گا، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے وہ سیرت مصطفیٰ کو اپنانے والا بن جائے گا، اور قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ اس لیے محبت اہل بیت یہ چونکہ امت کے لیے ہی فائدہ مند ہے، اس لیے امت کو محبت اہل بیت کا پابند بنایا گیا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ سے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت نہ کرے
اور میری اطرت سے اپنی اطرت سے بڑھ کر محبت نہ کرے، میرے خاندان اور میرے اہل بیت سے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرمانے لگے کہ ادبو اولادکم ثلاث خصال، اپنی نسلوں کو 3 عادتوں کا پابند بنا دو، انہیں تعلیم دیا کرو، سکھایا کرو، وہ یہ 3 عادتیں اپنائیں۔ وہ 3 عادتیں کون سی ہیں؟ فرمایا اپنے نبی کی محبت ان کو سکھا دو، اور نبی کے اہل بیت کی محبت انہیں سکھا دو، اور فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کا انہیں سکھا دو، انہیں باذوق بنا دو۔ یہ 3 خصلتیں اپنی اولاد کو سکھا دو گے تو تمہاری اولاد گمراہی کے قریب بھی نہیں جا سکے گی۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے قیامت والے دن سفارش کرنے والا میں ہوں گا، میں ان کا شفیع بنوں گا۔ وہ 4 بندے کون سے ہیں؟ فرمایا المقرب لذریتی، پہلے نمبر پر وہ بندہ جو میری اولاد کی عزت کرے، میرے خاندان میری نسل کا احترام کرے، میں قیامت والے دن اس کا سفارشی بنوں گا۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا والقاضی لہم حوائجہم، اور جو شخص میری ذریت، میری نسل، میری اطرت، میرے اہل بیت ان کی ضروریات پوری کرے، اس کا بھی میں قیامت والے دن شفیع بنوں گا۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا والساعی لہم فی امورہم ان تمتروا الیہ، کہ میری اولاد کو اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، یہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، کوئی پریشانی انہیں آ جائے، تو انہیں مشکل سے نکالنے کے لیے جو بندہ کوشش کرے گا، ان سے پریشانی دور کرنے کے لیے جو بندہ کاوش کرے گا، میں اس کی بھی قیامت والے دن سفارش کروں گا۔ اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا والمحب بہم بقلبہ ولسانہ، اور جو میری اولاد سے دل سے بھی محبت کرے، زبان سے بھی محبت کرے، صرف زبانی محبت کافی نہیں، دل سے بھی محبت کرے اور زبان سے بھی محبت کرے، میں اس کا بھی قیامت والے دن سفارشی بنوں گا اور اس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دوں گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اہل بیت اطہار کا، اور کتنی عظمت ہے ان کی، کہ ان کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کی سفارش فرما رہے ہیں، ان کے شفیع بن رہے ہیں کہ جو ان کی عزت کرے وہ سرکار کی شفاعت کا حقدار ہے، جو ان کی حاجات کو پورا کرے وہ بھی شفاعت مصطفیٰ کا حقدار بنتا ہے، جو ان سے مشکلات دور کرنے کے لیے کوشش کرے وہ بھی شفاعت مصطفیٰ کا حقدار ہے، اور جو دل و زبان سے ان کے ساتھ محبت کرے وہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرمانے لگے واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان، کہ قسم بخدا اس بندے کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور میری خوشنودی کے لیے میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ جب تک وہ اہل بیت مصطفیٰ سے محبت نہیں کرے گا، اور ان سے جو محبت ہے وہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپس میں دوستانہ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے، اور وجہ آپس میں ایک دوسرے کی عادات یہ ہوتی ہیں۔ فرمایا نہیں، میرے اہل بیت سے محبت یہ اس وجہ سے ہو کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، اور میری رضا کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرے۔ اس وقت تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک محبت نہ کرے، محبت کرے گا تو مومن ہوگا۔ اور ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ تمہارا مہربان ہے، تمہیں سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اس لیے اللہ سے محبت کیا کرو۔ اور فرمایا کہ مجھ سے محبت کیا کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں،
اور فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو میری محبت کی وجہ سے کہ وہ میرے پیارے ہیں، اور میری محبت کی وجہ سے ان سے جب محبت کرو تو حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اور اپنے خاندان کی محبت کو لازم قرار دیا۔ بلکہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے کچھ افراد کے بارے میں کچھ لوگوں نے بات کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچ گئی۔ سرکار غضب کے عالم میں اپنے منبر پر جلوہ فرما ہوئے اور صحابہ کو جمع کر کے سرکار نے اپنے خاندان اور اپنے اہل بیت کی عظمت کا خطبہ پڑھا، اور جو لوگ باتیں کرنے والے تھے ان کو سرکار نے سرزنش فرمائی، تنبیہ فرمائی اور سخت الفاظ کے اندر فرمائی۔ سرکار ارشاد فرمانے لگے ما بال رجال یؤذوننی فی اہل بیتی، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میرے خاندان کے بارے میں باتیں کر کے وہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، مجھے اذیت دے رہے ہیں۔ اور سرکار نے ایک موقع پر یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے خاندان سے محبت کرے وہ میری وجہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جو میرے خاندان سے بغض رکھتا ہے اللہ رب العالمین کا وہ مبغوض ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتا ہے۔ تو سرکار نے منبر پر جلوہ فرما ہو کر فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میرے اہل بیت کے بارے میں باتیں اس طرح کرتے ہیں جن سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحبنی، کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے، ولا یحبنی حتی یحب لذریتی، اور کوئی بندہ میری محبت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ میری ذریت سے محبت نہ کرے۔ یعنی اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے پیاروں سے بھی پیار کرنا ہوگا، میرے خاندان سے، میرے ساتھ منسوب اشیاء سے بھی محبت کرنا ہوگی، ورنہ ایسا نہیں ہوگا کہ میری اولاد سے محبت تو نہ کرے اور کہے کہ مجھے حضور سے پیار بڑا ہے۔ وہ بندہ اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ہے، اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ معرفت آل محمد براۃ من النار، کہ حضور کی جو آل ہے ان کو پہچاننا یہ جہنم سے آزادی دلانے والا سرٹیفکیٹ ہے۔ سرکار کی اہل بیت کی پہچان اور معرفت یہ جہنم سے آزاد کرا دیتی ہے۔ اور فرمایا وحب آل محمد جواز علی الصراط، اور اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے یہ پل صراط سے گزرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے، یہ اجازت نامہ ہے، یہ گویا پاسپورٹ ہے پل صراط سے گزرنے والا، محبت اہل بیت۔ اور پھر فرمایا والولایۃ لآل محمد امان من العذاب، اور اہل بیت اطہار سے دلی دوستی کرنا یہ عذاب سے محفوظ رہنے کی ضمانت ہوتی ہے۔ کیسی گارنٹی سرکار نے عطا فرما دی کہ جو میرے خاندان کو، میرے اہل بیت کو پہچانے جہنم سے آزاد ہو جائے گا، ان سے محبت کرے پل صراط سے پار ہو جائے گا، اور ان سے دلی طور پر وہ دوستی رکھے اللہ رب العالمین اسے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ ایک موقع پر حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اہل بیتی امان لأہل الارض، کہ میرے اہل بیت اہل زمین کے لیے امان ہیں، یعنی جب تک میرے اہل بیت اس روئے زمین پر موجود ہیں اس وقت تک نظام زمین چلتا رہے گا، اور جب میرے اہل بیت نہ رہیں گے تو زمین کا نظام درم برم ہو جائے گا، یہ نہیں چل سکے گا۔ ایک موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي، اور اسلام کی بنیاد میری محبت ہے اور میرے خاندان کی محبت ہے، میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ تو یہ اہل بیت کی محبت اسلام کی، ہمارے دین کی بنیاد ہے، یہ ہمارے دین کے فرض قرار
قرار دے دی گئی ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے، حصہ ہے، اور یہی وہ محبت ہے جو جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ لوگوں سے یہ فرما دیں کہ تبلیغ دین پر اور کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف اتنا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو، میرے اہل بیت سے مودت کیا کرو، یعنی ٹوٹ کر محبت کیا کرو۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں کون، جن کی یہ عظمتیں ہیں اور جن کی یہ شانیں بیان ہوئیں؟ وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت کو لازم قرار دیا گیا؟ اس بارے میں دو احادیث طیبہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلی حدیث پاک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معروف صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور کے چچا زاد بھی ہیں، حبر الامہ ہیں، اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں۔ وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لما نزلت ہذہ الآیہ، کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت نازل ہوئی تو قالوا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت مودتہم، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے وہ قرابت والے، آپ کے خاندان والے وہ کون سے لوگ ہیں جن کی محبت کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرض قرار دیا، جن کی محبت امت پر لازم قرار دے دی گئی، وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ و ولداہما، وہ میرے خاندان والے علی مرتضیٰ ہیں، فاطمہ الزہرا ہیں، اور ان کے شہزادے امام حسن مجتبی ہیں، اور امام حسین شہید کربلا ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین اور ان کے والدین کریمین کو متعین فرمایا اور فرمایا کہ ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان کی محبت میری امت پر لازم قرار دے دی گئی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک اور بڑے معروف صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے اور ان سے روایت کرنے والے بڑے معروف تابعی ہیں جن کا نام یزید ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 ساتھی حضرت زید بن ارقم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے ملاقات کے لیے گئے، اور ظاہر ہے یہ زمانہ رسالت کے بعد کا ہے، اور یہ زید بن ارقم وہ صحابی ہیں جن کا گھر مکہ مکرمہ میں صفا کے قریب تھا، اور دار ارقم میں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ دین فرمایا کرتے تھے مکی زندگی کے اندر، یعنی ان کا گھرانہ اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی تھی۔ یہ ارقم کے بیٹے حضرت زید ان سے ملنے کے لیے 3 تابعین گئے، اور ان سے جا کر یہ کہنے لگے کہ اے حضرت زید، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنگت بھی آپ کو نصیب ہوئی، سرکار کے ساتھ غزوات میں جہاد میں جانے کا موقع بھی ملا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں بہت سارا وقت گزارنا نصیب ہوا۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ، اور آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو اس وقت دنیا پر تھوڑے رہ گئے ہیں۔ اے زید، آپ نے سرکار کے ساتھ وقت گزارا ہے، ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات سنا دیں جو آپ نے براہ راست حضور سے سنی ہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لگے کہ اے میرے بھتیجو، اب عمر زیادہ ہو گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ پرانے وقتوں کی باتیں کچھ یاد ہیں کچھ بھول گئی ہیں، اور طبیعت بھی اجازت نہیں دیتی کہ زیادہ باتیں کروں، لیکن جو باتیں یاد ہیں ان میں سے ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں، اور میں جو بتانے والا ہوں اس کو پلے باندھ لینا، اور اس پر زیادہ کیلو کال نہ کرنا، پلے باندھ لینا، مجھے زیادہ تکلیف نہ دینا سوال جواب کر کے، بات پلے باندھ لینا۔
انہوں نے کہا کہ وہ بات یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک جگہ پر تھے جس کو خم کہا جاتا ہے. وہاں ایک چشمہ تھا، وہاں ہمارا قیام تھا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب دین سارا پہنچا دیا، جہاد کے احکام، نماز کے، روزے کے سارے احکام پہنچا دیے. حج کا موقع وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کے مناسک بھی سکھا دیے، دین سارا پہنچا دیا. تو حج سے واپسی پر اس چشمے پر کھڑے ہو کر سرکار نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ ممکن ہے میں زیادہ دیر تمہارے درمیان نہ رہوں، ممکن ہے بلاوا آ جائے تو میں رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، لیکن پریشان نہیں ہونا، میں اپنی امت کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. میں دو بڑی مضبوط چیزیں تمہیں دے کر جاؤں گا. ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ ایسی ہے جس میں ہدایت بھی ہے اور جس میں نور بھی ہے. فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. جب مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو یہ تمہیں ہدایت دیتی رہے گی. یہ کتاب اللہ تمہیں دے کر جاؤں گا. اور پھر حضور نے فرمایا دوسری جو چیز دے کر جا رہا ہوں اہل بیتی، وہ میں اپنے جان نشین تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اپنے خاندان والے، اپنے اہل بیت تمہیں دے کے جا رہا ہوں. اور فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں کہ میرے خاندان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. سرکار نے 3 دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان، میرے اہل بیت کے بارے میں خوف خدا کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اہل بیت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا اور حضرت زید بن ارقم یہ حدیث تابعین کو سنا رہے تھے، تو ان میں سے کسی نے پوچھا کہ الیس النساء من اہل بیتہ، کہ یہاں اہل بیت کون ہیں؟ کیا ازواج مطہرات ہی اہل بیت ہیں؟ فرمایا وہ تو اہل بیت ہیں ہی، سرکار کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو اہل بیت سے خارج کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو اولین اہل بیت ہیں. لیکن صرف وہ مراد نہیں، بلکہ فرمایا اہل بیت ہی من حرم الصدقۃ بعدہ، کہ اہل بیت وہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جن پر قیامت تک صدقہ حرام ہے وہ سرکار کے اہل بیت ہیں. جو امت کی زکوٰۃ نہیں لے سکتے، واجب صدقات کے مستحق نہیں ہو سکتے، ان پر حرام قرار دے دیا گیا، وہ سرکار کے اہل بیت ہیں. پھر پوچھا کہ وہ کون ہے جن پر صدقہ حرام ہے؟ تو حضرت زید بن ارقم فرمانے لگے ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس. یہ حضرت علی کی اولاد ہیں، حضرت عقیل کی اولاد ہیں، حضرت جعفر کی اولاد ہیں، حضرت عباس کی اولاد ہیں. یہ جو حدیث پاک کا اتنا جملہ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ذہن نشین فرما لیں کہ یہ اہل بیت میں جن کو شمار کیا گیا وہ ہیں کون. حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5 چچا حیات تھے، زندہ تھے. باقی جو سرکار کے چچا تھے وہ اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے تھے. 5 چچا اس وقت حیات تھے. ان میں سے ایک چچا کا نام ابو لہب ہے، یہ خود بھی کفر پر مرا اور اس کے جو بیٹے تھے وہ بھی کفر پر مرے. اس کی صرف ایک بیٹی نے اسلام قبول کیا، اور اولاد چونکہ سلسلہ جو ہوتا ہے وہ بیٹوں سے چلتا ہے، بیٹی تو دوسرے خاندان میں چلی جاتی ہے، اس لیے یہ خود بھی کفر پر مرا، بیٹے بھی کفر پر مرے. اس کی اولاد میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اہل بیت نبوت میں سے شمار کیا جاتا. یہ ایک چچا کی حالت ہے. دوسرے چچا ہیں جن کا نام حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ مسلمان ہوئے، مجاہد ہوئے. ان کی جب شہادت ہوئی
تو ان کے ہاں نرینہ اولاد نہیں تھی، بیٹی تھی، تو چونکہ نرینہ اولاد نہیں، اس واسطے ان کا بھی سلسلہ نسل آگے مزید چل نہیں سکا۔ تیسرے چچا، ان کا نام حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور انہی کی اولاد کو آل عباس کہا جاتا ہے۔ ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے معروف فقیہ صحابی ہیں، مفسر صحابی ہیں۔ تو آل عباس یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور حضرت زید انہی کا نام لے رہے ہیں کہ آل عباس حضور کے قرابت والے ہیں۔ اور چوتھے چچا ابو طالب ہیں، ان کے 3 بیٹے، حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کے تینوں مسلمان ہیں، اور ان تینوں کی اولاد ان کو آل ابی طالب کہہ لے یا آل علی، آل عقیل اور آل جعفر کہہ لے، یہ بھی حضور ہی کا خاندان ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5ویں چچا، ان کا نام حارث ہے، اور حارث کی جو اولاد ہے وہ بھی مسلمان ہوئی، وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ خاندان ہے، وہ اہل بیت ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، اور ان کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ سرکار کی ازواج ہو، سرکار کی اپنی حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد ہو، آل علی ہو، یا باقی سرکار کے خاندان کے جو افراد ہوں، یہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں۔ ان سب کی محبت کو قرآن مجید نے لازم قرار دیا، اور ویسے تو یہ پورے بنو ہاشم ہیں جو مسلمان ہیں، لیکن ان میں سے بھی جو خاص طور پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل پاک میں سے ہیں، باقی تو خاندان کے افراد ہیں، لیکن ان کی نسل پاک میں سے جو حضرات حسنین کریمین ہیں، یہ تو وہ حضور کے اہل بیت ہیں جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنا بیٹا قرار دیا، سرکار نے خود اپنی اولاد قرار دیا۔ باقی تو اولاد علی ہے، اولاد عقیل ہے، اولاد جعفر ہے، اولاد عباس ہے، لیکن حسنین کریمین ان اہل بیت میں سے بھی اس لیے ممتاز ہیں کہ یہ آل نبی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص طور پر اولاد ہے، اور یہ وہ اہل بیت میں سے بھی خصوصی مقام والے لوگ ہیں کہ ایک موقع پر حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے ارشاد فرمایا، من احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ جو میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے، ان دونوں کی والدہ سے محبت کرے، اور ان کے والد سے محبت کرے، قیامت والے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں سے محبت کا سبق دیا ہے، اور ان دونوں شہزادوں سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سے ہی محبت کی جائے۔ جس طرح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہیں، اور معرکہ کربلا بپا کر کے آپ نے اس کرۂ ارض پر بے مثال تاریخ رقم کی ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ جس طرح وہ ہماری محبت کے حقدار ہیں، اسی طرح امام حسن مجتبی جو امام حسین کے بھی امام ہیں، وہ بھی ہماری محبت کے اسی طرح حقدار ہیں۔ ان سے بھی اسی طرح محبت کرنی چاہیے جس طرح حضرت امام حسین سے محبت کی جاتی ہے۔ اور ہمارے جو اکابر ہیں، اہل اسلام کے جو بزرگ ہیں، وہ دونوں سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ میں صرف ایک دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ حسینی شہزادوں کے ساتھ بھی محبت، حسنی شہزادوں کے ساتھ بھی محبت، حسینی شہزادوں کے ساتھ محبت کا یہ عالم کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باقاعدہ 2 سال تک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے زانو تلمس طے کرتے رہے، ان کی شاگردی میں رہے، اور ان سے علوم ظاہری اور علوم باطنی
اس انداز سے پڑھے کہ ساری زندگی فخر کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر وہ 2 سال جو امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضری کے میسر آئے وہ نہ ہوتے تو ابو حنیفہ کی زندگی میں یہ بہار نہ ہوتی۔ یہ سارا رنگ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کا، ان کے فیض کا نتیجہ ہے۔ یہ امام جعفر صادق جو حسینی شہزادے ہیں ان سے محبت کا یہ عالم، اور حسنی شہزادوں سے محبت کا یہ عالم کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حسن مثنی، ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ محض، ان کے بیٹے ہیں امام محمد جن کو تاریخ میں امام نفس زکیہ کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق اور امام محمد نفس زکیہ یہ دونوں ہم اثر ہیں، اور امام جعفر صادق سے محبت کا عالم تو آپ کو میں نے عرض کر دیا۔ امام نفس زکیہ سے محبت امام اعظم کی ایسی تھی کہ جب عباسی خلفاء نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان شہزادگان کو مظالم کا نشانہ بنایا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس دور میں عباسی حکومت کے خلاف فتویٰ دے کر امام محمد نفس زکیہ کی حمایت کا اعلان کیا، اور لوگوں کو بھی یہ کہا کہ ان کی حمایت کرنا تم پر فرض ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ عباسی حکومت اتنی بڑی سلطنت ان کے خلاف ٹکر لینا اور امام محمد نفس زکیہ کی حمایت میں فتویٰ دینا، آپ جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا تھا، اور جو انجام متوقع تھا وہ ہوا۔ اسی امام محمد نفس زکیہ کی حمایت کی پاداش کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو گرفتار بھی کیا گیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو زہر دیا گیا، اور جیل سے آپ کا جنازہ اٹھا، لیکن آپ نے جامع شہادت نوش کر لیا، لیکن اہل بیت کی محبت سے آپ دستبردار نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے فتویٰ کی روشنی میں جو امام محمد نفس زکیہ کے ساتھ مل کر برسر پیکار تھے، ان میں سے ایک نوجوان شہید ہوا۔ اس کی والدہ آ گئی امام اعظم کے پاس اور آ کر کہنے لگی کہ تمہارے فتوے کی وجہ سے میرا بیٹا ان کے ساتھ لگا ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا ہے، میرے بچے کے قتل کے تم ذمہ دار ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ کاش تیرے بیٹے کی جگہ ابو حنیفہ لڑتا ہوا شہید ہو جاتا۔ یہ اہل بیت اطہار کی محبت جس طرح امام حسین اور ان کی اولاد سے ضروری ہے، ان میں اہل بیت ہمارے لیے قابل احترام ہے، اسی طرح امام حسن اور ان کی نسل پاک میں سے بھی عامہ اہل بیت ہیں، اگرچہ وہ لوگوں میں معروف نہیں، لیکن ان میں سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسنی سید ہیں، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی شہزادے ہیں، سید ہیں، یہ بھی عامہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اسی طرح کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حسنی شہزادے ہیں، سید ہیں، یہ بھی عامہ اہل بیت ہیں۔ ان کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔